اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ 238 آیت جو ہے اس کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے، نماز عصر سے ریلیونٹ ہے جی۔ آیا نمبر ہے ہماری 238۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عمومی طور پر تمام نمازوں اور بطور خاص نماز عصر کی پابندی کرنے کی تاکید کی گئی ہے اس آیت میں۔ حافظو حفاظت کرو، حافظ سے ہے، علی الصلواتی سب نمازوں کی، والصلاتی اور نماز الوسطی درمیانی کی۔ وسط درمیان میں کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے رائٹ ایک ہوتا ہے لیفٹ، اور اس کے درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے، تو جیسے اسے کہتے ہیں وسط، کسی چیز کا بھی سینٹر، لائک دیٹ۔ وَقُومُوا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر۔ سلیس ترجمہ اس آیت کا ہے کہ سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو، مطلب نمازیں تو ساری کی ساری فرض ہیں اور سب کی حفاظت جو ہے مینشن کی گئی ہے، اور خاص کر درمیانی نماز کی۔ وہ بھی کیوں، وہ بھی انشاءاللہ ابھی ہم ایکسپلور کر لیں گے۔ درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ یہ جی آپ کے سامنے اس آیت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض کی ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، لیکن جو بیچ والی نماز ہے، نماز عصر خاص طور پر، اس کے بعد تذکرہ کیا گیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے باادب ہونے کی نصیحت کی گئی ہے اس آیت میں۔ اس آیت میں بیسیکلی علماء کے نزدیک جو درمیانی نماز سے مراد جو لیا گیا ہے وہ عصر کی نماز لی گئی ہے، کیونکہ اس کے ایک طرف دن کی دو نمازیں فجر اور ظہر ہیں اور ایک طرف رات کی دو نمازیں مغرب اور عشاء ہیں۔ تو اس نماز کی حفاظت کی تاکید خصوصیت کے ساتھ اس لیے کی گئی کہ اکثر لوگوں کے لیے یہ وقت جو ہے کام کی مصروفیت کا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو ٹائم ہوتا ہے یوزلی عصر کی نماز کا، بہت ہی زیادہ جو ہے مصروفیت ہوتی ہے اس ٹائم میں، اس لیے اس کے فوت ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ کہیں قضا نہ ہو جائے، رہ نہ جائے۔ تو جس چیز کے لیے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ وہ رہنے کے چانسز اس کے ہوتے ہیں کہ یہ رہ ہی جائے گی، پاسبلٹی ہے کہ یہ ادا ہی نہ ہو سکے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وارننگ پھر دے دیا ہے کہ اس نماز کو خاص طور پر پکڑو۔ تو اس لیے جو ہے فرمایا کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور بیچ کی نماز کی جو حفاظت ہے خاص طور پر کرو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرو، ادب سے کھڑے ہوا کرو، اور نماز کے دوران آپس میں اشارے اور باتیں نہ کیا کرو۔ ادب کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے دوسرے اہل کتاب کی طرح مسلمان بھی آپس میں اشارہ یا بات جو ہے نا وہ کر لیا کرتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ہر قسم کے جو اشارے ہیں وہ روک دیے کہ اب یہ نہیں ہوگا، اب آپ کو نماز ادا کرنی ہے تو پورے ایٹیکیٹس اور مینرز کے ساتھ ادا کرنی ہے، کہ آپ نے ادھر ادھر نظریں نہیں کرنی، نہ اشارے کرنے ہیں، نہ باتیں کرنی ہیں، بس آپ نے جو ہے نماز میں کمپلیٹلی فوکس کر کے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اب جو آپ اس کو میں ایسے ذرا تفصیلاً بیان کر دیتی ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک خلاصہ رکھا تھا آیت کا کہ بیسک اس کا مفہوم کیا ہے۔ حافظوا علی الصلواتی، سب نمازوں کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم اس کا، اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا حکم دیا ہے کہ حفاظت کرو ان کی۔ تو نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو بھی اس سے ریلیونٹ چیزیں ہیں ان کو فالو کرو۔ مطلب کہ ظاہری سی بات ہے کہ جب فجر کا ٹائم ہے تو فجر کی نماز ادا کی جائے گی نا، کوئی اور ٹائم لائک عصر تو اس وقت ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز یہ ہے کہ وقت کی پابندی کو لازم و ملزوم جانو، پھر اس کے نماز میں جو بھی واجبات ہیں نماز کے اور جو بھی اس میں مستحب چیزیں ہیں وہ ان سب کو بھی فالو کرو، پھر مکمل فوکس کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ جو بھی اس کی شرائط ہیں، جو بھی اس کے ارکان ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز رہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی جب حفاظت ہوگی نا
تو جتنی اس کے علاوہ جو عبادات ہیں ان کی آٹومیٹکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیں گے حفاظت کی۔ تو نماز کو کیا کرو؟ اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور ذلت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے جذبے کے ساتھ آرام اور سکون سے ادا کرو، کیونکہ ایسی ہی نماز وہ نماز ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو اس لیے خود اپنی نمازوں کی بھی بہت زیادہ کیئر کریں، اور اسپیشلی بچے جب بہت چھوٹے ہوں تب سے ہی ان کے ذہن میں، دل دماغ میں نماز کی فکر ڈال دیں، اور آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اذن سے یہی نماز ان کو ہر قسم کے فتنے سے بچائے گی، ہر برائی اور بے حیائی سے بچائے گی انشاءاللہ۔ بس اپنا توکل اسٹرانگ رکھیں۔ اسی طرح پھر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، اسے مسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز روز قیامت، ٹھیک ہے، یہ نماز جو ہے قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی۔ جس نے نماز کی جو ہے حفاظت نہ کی اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات۔ نیز قیامت کے روز اس کا انجام جو ہے قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے ہمیں ایسا بننے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی مکمل حفاظت کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت ان نمازوں کو ہمارے لیے نور بنائے، برہان بنائے اور نجات کا باعث بنائے۔ ابن حبان میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بندے کو نماز کا حساب دینا ہوگا، اگر وہ پوری ہے تو بہتر، نہیں تو پروردگار فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل نماز ہے، پھر اگر نفل نماز ہوگی تو اسے فرض نماز کی کمی پوری کی جائے گی۔ اسے نسائی میں منشن کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص بہترین وضو کر کے انہیں وقت پر ادا کرتا ہے، ان کے رکوع و سجود اور خشوع کو مکمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہو جاتا ہے کہ اسے معاف فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرتا تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا اور چاہے گا تو اسے عذاب دے گا، اور اسے بھی سنن ابو داؤد میں مینشن کیا گیا ہے۔ اسی طرح صلاۃ وسطیٰ جو آپ کے سامنے درمیانی نماز کی بات ہے، تو صلاۃ وسطیٰ سے مراد جو ہے نماز عصر ہے، اسے ہم اچھی طرح سمجھ کے آ چکے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ عصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب میں نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا، صحیح بخاری کتاب الجہاد میں اسے ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے، یہ جامعہ ترمذی میں بھی یہ مینشن ہے۔ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ غزوہ خندق کے دن باقاعدہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے مشغول کر دیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، اور یہ بھی صحیح بخاری میں مینشن ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک دم جو ہے زندگی کے وہ مسائل چل رہے تھے جو جدائی ڈالنے والے تھے اور عدت سے ریلیٹڈ تھے، اس طرح کے ایشوز چل رہے تھے۔ ان ایشوز کے فوراً بعد طلاق جیسے معاملات کے بعد ان آیات کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے طلاق کے معاملات کا فیصلہ انسان اپنے رب سے لیتا ہے نا، ایسے ہی اپنی زندگی میں رب سے ہر لمحہ رابطہ استوار رکھنا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دینا ہے، اور نماز اس کی غلامی کا اظہار ہے کہ ہم سلیو ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو طلاق کے معاملے میں ہونے والی جو بھی تلخیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ سب سے پہلے انسان کی عبادات کو ڈسٹرب کرتی ہیں، نمازوں کو متاثر کرتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ نمازوں کی کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ اب نماز کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کی تربیت مقصود ہے۔
نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، اس کا تذکرہ ہم کر کے آ چکے۔ اس کے علاوہ جب ایک انسان جو ہے نماز کو اخلاص اور عاجزی کے ساتھ ادا کرے گا تو اسے بلند مقام و مرتبہ بھی عطا کرتی ہے۔ اور نماز کے ذریعے مومن کیا سیکھتا ہے؟ ڈٹرمینیشن سیکھتا ہے، ثابت قدمی سیکھتا ہے۔ ایک بندے کی ایک پرسنالٹی نظر آتی ہے جسے 5 وقت فرم ایٹیچیوڈ کے ساتھ جب وہ نماز پڑھتا ہے، وہ پکا ہے اپنی نمازوں کا، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کی زندگی سے اس کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیں گے؟ کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے؟ اس کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں تو ویسے ہی حل ہو جائیں گی۔ اور جب 5 نمازوں کے لیے آپ کا وضو اتنا اچھا اتنا بہترین ہوگا تو آپ کے ان اعضاء کے گناہ تو ویسے ہی دھل جائیں گے۔ تو نماز ہر لحاظ سے بینیفیشل ہے، اور وضو بھی آپ کو نہ جانے کن کن بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اور نماز امن کے دور میں انسان کو مہذب مومن بناتی ہے۔ اسی طرح پھر نماز مومن کو امن و سکون کی دنیا میں داخل کرتی ہے۔ جب وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ اپنی ساری پریشانیاں جو ہے نا اس کی سائیڈ پہ ہٹ جاتی ہیں، اور اگر واقعی بندہ مومن ہے نا تو اس کو وہ والی نماز ہوگی جو اس مومن کو معراج عطا کرے گی۔ یہ ایسی نماز ہوگی جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنائے اس نماز کو۔ ہم مومن ہیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کو ہماری معراج بھی بنائے انشاءاللہ۔ پھر آگے اس کا لاسٹ پورشن ہے جی وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین۔ قانتین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوبیڈینٹ، فرما بردار۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرو؟ فرما برداروں کی طرح خاموش کھڑے ہوا کرو۔ قوموں کھڑے ہو جانے کی بات کی ہے، کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اور قانتین کیا رویہ ہے؟ کہ خاموشی سے، اوبیڈینس کے ساتھ نماز ادا کرو۔ خاموشی سے دنیا کی بات جو ہے کرنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے انسان کی کہ نماز دل کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، واحد اس کو وحدہ لا شریک جانتے ہوئے اس کے سامنے مکمل اپنی ذلت اپنی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں سب سے بڑے اور میں ہوں دنیا کی سب سے ادنا ترین انسان، اور میں آپ کے حضور کھڑی ہوں اس ملاقات کے لیے۔ تو یہ جب انسان اس طرح سے اپنے آپ کو بالکل نیچے گرا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے پہ کس قدر پیار آتا ہوگا۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے بات بھی کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی سب ہی نمازوں کی پابندی رکھو، اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فرمانبرداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں نماز میں چپ رہنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی صحیح بخاری میں مینشن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا کریں؟ ہم سب با ادب کھڑے رہیں، یعنی اخلاص، عاجزی اور ذلت کا اظہار کرتے ہوئے تعظیم سے جھکیں کہ وہ رب عظیم ہے، کریم ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، اور پھر آرام اور سکون کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یہ وہ نماز ہے جو ایک مومن کی زندگی میں اس کو ریکوائرڈ ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں اگر اس کی جھلکیاں اس کی زندگی کی اس کی ریفلیکشن دیکھنی ہو نا تو اس کی نمازوں کو دیکھ لے انسان، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مکمل خشوع کے حضور کے ساتھ، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ، اپنی ذلت کو جانتے ہوئے اس کو ایکسپریس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تعظیم سے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جی ہماری آیا نمبر 238 الحمدللہ مکمل ہوئی۔